نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه الصلاة والسلام أن اقلب المدينة كذا وكذا بأهلها قال إن فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين فقال اقلب عليه وعليهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرا معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اس امت کی بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت بیان کی ہے اور اس کا منصب، اس کا عہدہ، اس کا مقصد، اس کی ذمہ داری کو بیان کیا گیا ہے۔ اس امت کا جو منصب ہے وہ ہے خیر امہ، کنتم خیر امت، کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے پہلے فضیلت دی تھی، اب اس کو اس فضیلت والے منصب سے معزول اللہ رب العزت نے کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اب جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس وجہ سے ہمیں یہ فضیلت ملی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں انبیاء کے آنے والے اس سلسلے کے اوپر مہر لگا دی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد، تو لہذا جو نبیوں والا کام ہے وہ میرے اور آپ کے ذمہ، میری اور آپ کی فضیلت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور انبیاء والا کام جو ہے میرے اور آپ کے ذمہ لگا۔ پھر دوسرے نمبر پر اس امت کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فی الجنت 120 صفا، کہ جنت کے اندر 120 صفیں ہوں گی، وَثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس میں سے 80 صفحے میرے امت کے لوگوں کی ہیں، کہ نبی علیہ السلام کی امت کو بحیثیت امت اور جنت میں جانے کا شرف دوسری امتوں سے زیادہ ملا۔ پھر اس کے بعد پل صراط پہ سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حساب و کتاب میں سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر پہ جام کوثر پینے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں ابھی سے نہیں، پہلے ہی بیان ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ فضیلت بیان ہوئی اور سامنے ان کے رکھی گئی تو کہا اللہم اجعلنی من هذه الامہ، اللہ یہ بڑی فضیلت والی امت ہے، مجھے اس امت کا فرد بنا کر پیدا کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ فرد آپ کو نہیں بنا سکتے، یہ وہ لوگ بھی چنیدہ ہیں کہ جن کو امت محمدیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے شرف حاصل ہو، کہ نبیوں کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کیا اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ آخر وقت میں بحیثیت امتی نبی علیہ السلام کا امتی بن کر، نبوت ایک طرف، امت بن کر اس دنیا میں آئی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ امت محمدیہ کی فضیلت بہت ہے۔ پھر اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کا جو مقصد ہے اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا ہے، تم لوگوں کو فائدے کی باتیں بتاؤ، اور تمہاری ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکتے رہو، اور اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ جمے رہو۔ یہ 3 کام تم نے کر لیے تو تم نے گویا کہ اپنے امت کی فضیلت کو پا لیا۔ لیکن
میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کس قدر اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل کتاب بھی اگر یہی کام کرتے نا، ایمان لے آتے تو وہ بھی بہتر ہوتا ان کے لیے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ ان میں سے اکثر فاسق تھے، اکثر کافر تھے، منہم المؤمنون، تھوڑے سے ایمان والے تھے، باقی فاسق فاجر۔ پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے بشارت بیان کر رہے ہیں جو اس کام کو اپنا مقصد بنا کر دنیا میں کر رہے ہیں، کہ جنہوں نے اس علم کو بلند کیا ہوا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے فضیلت دی کہ میں بحیثیت امت کے، بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے، میں اس علم کو اٹھاؤں گا۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے بشارت بیان کی، لن یضرکم الا اذی، اگر تم دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، دین کی دعوت کو عام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہے، ایمان پر جمے رہے، تو تمہیں کوئی دنیا کے اندر ذرا برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ الا اذی، اگر تمہیں سارے کے سارے مل کر بھی کوشش کریں گے نا تو ہلکی پھلکی سی کوئی تنگی لے کر آئیں گے، ورنہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جس کو کہتے ہیں نا آج کل ستانا، وہ ستا سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ اور جب تم ان کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ گے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، تم ان کے مقابلے میں اگر تمہارے سامنے اسلحہ لے کے آتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ویسے ہی کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تمہارے سامنے زبان سے بات کرتے ہیں تو زبان سے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ سے مقابلہ کر رہے ہیں ہاتھ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، عقل سے مقابلہ کر رہے ہیں تو عقل ان کے مقابلے میں پیش کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ پیٹ دے کر تمہیں بھاگیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تم صرف سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا، وہ فضیلت والی امت تھی نا پہلے بنی اسرائیل، ان سے کہا کہ آپ اور ہم چلتے ہیں اور اللہ نے کہا ہے صرف ان کے سامنے جانا ہے، یہ سارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جو تفسیر میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ یہ سارا کا سارا جو علاقہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، یہ سارا علاقہ چھوڑ کر بھاگیں گے، صرف تم کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ موسیٰ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم کیسے کھڑے ہو جائیں؟ ہم کیسے آواز بلند کریں؟ ہم کیسے ان کے مقابلے میں آ جائیں؟ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، قتل قتال کرو ان کے ساتھ، پھر ہمیں بتا دینا جگہ خالی ہو جائے۔ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو یہ جواب دیا۔ میں اور آپ بحیثیت فضیلت کے، میں اور آپ بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اس فضیلت کو حاصل کرنے والے ہیں، اس فضیلت کو اٹھانے والے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر میدان میں کھڑے ہوں۔ إِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، جس میدان میں تمہیں یہ پائیں گے وہ میدان چھوڑ کر بھاگو۔ میرے اور آپ کے سامنے بہت بڑی مثال یہ امریکہ اور افغانستان کی جنگ موجود ہے۔ کتنا زور لگایا، کتنا کچھ انہوں نے کر لیا، ہر طرح کی کوشش کر لی، لیکن آخر میں قبول کر کر نکلنا پڑا کہ ہم بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ایمان کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے لوگ۔ جب ایمان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ان کو پایا، حالانکہ ساز و سامان نہیں ہے، دیکھیں مجاہدین کی تصویر، ایک جوتا ہے تو دوسرا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا اگر ایک قمیض صحیح ہے تو شلوار صحیح نہیں ہے، اگر پاؤں نیچے شلوار صحیح ہے تو اوپر کچھ صحیح پہننے کو نہیں ہے، چادر سر ڈھانپنے کو نہیں ہے، امامہ بنانے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، طرح طرح کی ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں نیٹو افواج کو دیکھیں، امریکی فوج کو دیکھیں، کتنے کتنے ان کے پاس ساز و سامان موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے خود بتایا کہ ہم اپنے لیے واش روم نہیں جاتے تھے، پیمپر پہنا کرتے۔ یہ ہے ایمانی خوف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، جب تم ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو صرف پیش کرو، اللہ راستہ خالی کر کے دکھائے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اللہ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی مدد نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ دیکھنے میں تو یہ تھا نا کہ سپر پاور سامنے کھڑا ہے، اور ادھر کون ہے کہ جن کے پاس کپڑے بھی صحیح نہیں ہے، جن کے پاس لڑنے کے لیے جنگی سامان بھی صحیح نہیں ہے، جن کے پاس مال اور دولت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی ٹیکنالوجی والوں کو دستبردار کرا دیا جنگ سے، کہ جن کی ٹیکنالوجی کے آگے آج بھی لوگ سر دھرے چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے آگے سر تسلیم کم کرے۔ ابھی عید قرباں آ رہی ہے، میرے اور آپ کے سامنے مثال موجود ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ دونوں ابا اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، کہ اللہ نے ان کو کہا، خواب میں ایک کو دکھایا
جب دوسرے کے سامنے بیان ہوا تو چوں چرا نہیں. فلما اسلم، اسی وقت سر تسلیم خم کیا، اللہ ہم تیرے آگے قربان ہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، اللہ ہم ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہیں. پھر ذبح بھی کوئی اور نہیں کر رہا، اسی کے والد کر رہے ہیں. اللہ میرے والد سے میں ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہے. کوئی ایسی مثالیں پیش کر یہ ہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اللہ کے لیے جب تم کھڑے ہو جاؤ گے ڈٹ کر میدان کے اندر، سارے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. آج میں اور آپ ذرا غور کریں کہ اگر میں پریشان ہوں، میری معیشت پریشان ہے، میرا ملک پریشان ہے، میرے علاقے والے پریشان ہیں، میرا نمازی پریشان ہے، میرے مسجد کے ساتھ جڑنے والے ساتھی پریشان ہیں، تو ہم نے کیا کمی کوتاہی؟ ہم نے اپنے منصب کو تو پہچانا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، ہم مقصد کو بھی جانتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا ہے، لیکن ذمہ داری جو ہے اس کو ادا کرنے کو میں اور آپ تیار نہیں. اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، برائیوں سے لوگوں کو منع کریں اور ایمان کے اوپر ڈٹے رہیں. اللہ کو معلوم تھا جب لوگ یہ کام کریں گے تو لوگوں کو پیشکشیں ہوں گی، یہ کام چھوڑو، یہ لے لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یہ کیسی بات کرتے ہو اسلام کو نفاذ کرنے کی؟ آپ کو لڑکی چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، کیا چاہیے؟ بادشاہ بننا چاہتے ہو، سردار بننا چاہتے ہو، آپ کو دیتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ ٹھکرایا، کر کے دکھایا کہ میں یہ اللہ کا نظام اس دنیا میں نافذ کرنا چاہتا ہوں. دیکھ لیں کتنے اٹھنے والے تھے، عتبہ شیبہ سارے برباد، ابو لہب برباد، سارے کے سارے برباد ہوئے، لیکن میرے نبی کا نام آج تک الحمدللہ الحمدللہ جس کے ساتھ لگ جائے وہ کامیاب ہو جائے. کہ اللہ نے کہا کہ نبی کی اتباع کر لو، میری اتباع، جس نے میری اتباع کی میں اس سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کرے گا، جیسے کل بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اور جو یہ کام نہیں کرے گا گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہا. میرے نبی کے ایک ایک حکم پر مر مٹنے کے لیے صحابہ تیار تھے. اللہ رب العزت نے ان کو تنگیوں سے نکال کر خوشحالیاں عطا فرمائی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کل واقعہ بیان ہوا، وہ ایران سے لائے گئے پنجرے میں ڈال کر اور مکہ کی گلیوں میں ان کو فروخت کیا گیا ٹکے بھاؤ. پھر انہوں کو جب آزاد کرایا گیا، آزاد کرانے کے بعد انہوں نے محنت کی، مال اور دولت اتنا جمع کر لیا تھا، لیکن اس کے کوئی دل میں قدر نہیں تھی کہ میرے پاس مال اور دولت. کفار مکہ چھوڑنے نہیں دے رہے تھے کہ مال اور دولت ہمارا ہے، کیسے لے کر جاؤ؟ سالہ مال اور دولت دے دیا، لے تم مال اور دولت لے کر خوش ہوتے ہو تو خلون سبیلی، میرے راستے کو چھوڑو، میں اپنے نبی کے پاس جانا. میرے نبی نے مجھے کہا ہے کہ مجھے مدینے میں ملنا، میں اپنے نبی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ تھے اللہ کے نبی کی اطاعت پر مر مٹنے والے. آج میں اور آپ دیکھیں کہ میں کتنے لوگوں کو دن میں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، کتنے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہوں، کتنے لوگوں کو میں برائی کرنے سے روک دیتا ہوں. جب تک یہ کام نہیں ہوگا کہ جب تک میں نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائیوں سے نہیں روکتا، تو یاد رکھیں کتنے ہی پگڑیاں بنا لیں، کتنے ہی ممبر آباد کر لیں، کتنی ہی مسجدیں آباد کر لیں، ہم جنت کے حقدار نہیں ٹھہریں گے. بنی اسرائیل کے ایک اللہ والے کا واقعہ آتا ہے. اللہ رب العزت نے جبریل امین کے اوپر وحی اتاری کہ اے جبریل، فلاں فلاں شہر میں جاؤ، انقلب المدینہ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہر میں جاؤ، اس بستی کو الٹ کر رکھ دو. کہا اللہ میں بستی میں گیا تھا، لیکن ان فیہم عبدک فلان لم یاسک طرفۃ عین، وہ فلاں فلاں شخص وہاں اس بستی میں موجود ہے، بڑا اللہ والا ہے، ایک پلک جھپکنے کے برابر اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی. میں نے سوچا کہ آپ کو پہلے بتا دو. اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے. اقلب علیہ وعلیہم، اس بستی کو اس پر بھی الٹو اور ان لوگوں پر بھی الٹ دو. کیوں الٹو؟ کہ اس نے اپنی تو فکر کی، اپنے لیے تو اللہ اللہ کرتا رہا، لیکن لوگ نافرمانیاں کر رہے تھے، لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے تھے. یہ اپنی آنکھیں بند کر کے صرف اللہ اللہ کرتا تھا، لوگوں کو نہیں بلاتا، لوگوں کو برے کام سے منع نہیں کرتا تھا. اللہ نے اس کی پکڑ کی. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس امت کی ذمہ داری ہی یہ ہو
کہ اس نے لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے، جب وہ یہ کام نہیں کرے گی تو اس کا کیا انجام ہے؟ جہاں میرے لیے فضیلتیں بہت ہیں وہاں میری ذمہ داری بھی تو بڑی ہے۔ اس دنیا میں مثال لینا، جس کی تنخواہ زیادہ ہے اس کی ذمہ داریاں بھی تو زیادہ ہیں۔ فضائل کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن کام کو نہیں دیکھ رہے۔ اس طرح دنیا میں تنخواہ تو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اوپر بوجھ کتنا ہے۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانے کی کوشش کریں، نیکیوں کے حکم کو عام کریں، برائیوں سے روکنے کے لیے لوگوں کو کھڑے ہو جائیں کہ بھائی برا کام نہیں کرو۔ پھر اب وہ چاہے برا کام ایک فرد کرے یا حکمران کرے، حکمرانوں کے لیے بھی کھڑے ہو کہ بھائی یہ امت محمدیہ کے ماننے والوں کا ملک ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے، اس میں اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا، اس میں غیر اسلامی نظام نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے بھی جد و جہد کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ان حکمرانوں کے سامنے بھی اعلان بغاوت اس حیثیت سے کہ اسلام کے قانون کو نفاذ کرنا، اسلام کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے جد و جہد کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس کام کے لیے توفیق عطا فرما دے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم برما اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ اس کی معیشت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی اسلامی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے رشتوں کی طلب میں بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب کو اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔